بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کم سے کم ایک دفعہ درود شریف پڑھ کر نیچے کامنٹ میں ڈن لکھ دیجیے۔ سکون نہیں ہے، بے چینی بڑھ جاتی ہے، دل پھٹنے لگتا ہے درد کے مارے۔ پتہ ہے ایسا کب ہوتا ہے؟ جب ہم ضد کرتے ہیں، جب ہم نصیب سے لڑائی کرتے ہیں، جب ہم خود کو معاف نہیں کر پاتے۔ ہمارا اصل مسئلہ ہی یہی ہے کہ ہم منہ سے تو کہہ دیتے ہیں کہ سب اللہ پہ چھوڑ دیا، اب جیسا وہ کرے گا اسی میں ہم راضی، لیکن ہم دل میں پھر بھی کہیں نہ کہیں یہی چاہتے ہیں کہ وہی ہو جو ہم چاہتے ہیں۔ انسانی فطرت ہی ایسی ہوتی ہے کہ ہزاروں حاصل چیزوں کو چھوڑ کر بندہ بس اسی کے پیچھے بھاگتا ہے جو لا حاصل رہی ہو۔ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ جس کو تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت ہے، وہ کیسے تمہیں تکلیف میں رکھ سکتا ہے؟ وہ کیسے تمہیں وہ چیز دے سکتا ہے جو تمہارے لیے بہتر نہیں؟ ہاں وہ برے کو بہتر بنانے پر بھی قادر ہے، لیکن جب تم اس کی نعمتوں کی ناشکری کرو گے صرف ایک لا حاصل چیز کے لیے، تو وہ کیسے راضی ہوگا؟ جب اس نے تمہیں مسکرانے کی اتنی ساری وجہیں دی ہیں، تمہارے ارد گرد اتنی مسکراہٹیں رکھی ہیں، تب بھی اگر تم روتے رہو گے اس چیز کے لیے جس سے تمہیں اذیت کے سوا کچھ نہیں ملا، تو وہ کیسے مانے گا کہ تمہیں اس پہ یقین ہے؟ بس ایک دفعہ اس کے فیصلوں پر راضی ہو جاؤ، اسے تم سے بے پناہ محبت ہے۔ بس ایک دفعہ اس کی محبت کی لاج رکھ لو، اس کی محبت جیت جاؤ گے تو کائنات کی ساری محبتیں جیت جاؤ گے۔ یقین رکھو گے تو یا وہ نصیب بدل دے گا یا دل موڑ دے گا۔ کبھی کبھار دل یوں ہی بس برسا آتا ہے، نہ کوئی وجہ ہوتی ہے اور نہ کوئی حادثہ، مگر پھر بھی آنکھوں میں نمی اتر آتی ہے اور روح سسکیاں لینے لگتی ہے۔ تب بس دل چاہتا ہے کہ ہم ہوں اور اللہ ہو، اور بس ڈھیروں باتیں ہوں، کوئی تیسری ذات وہاں موجود نہ ہو۔ کتنی تکلیف کے بعد ہم اس مقام تک پہنچتے ہیں، اور کتنی اذیتوں کے بعد ہم اس کی دہلیز تک پہنچتے ہیں کہ اس کی خبر ہمارے اور اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہوتی۔ کتنی الجھنیں لے کر انسان اس کے روبرو جاتا ہے، صرف اس امید کے ساتھ کہ وہ سنبھال لے گا، وہ معاف کر دے گا، وہ فریاد سن لے گا۔ ہم کون ہیں، ہم کیا ہیں، یہ تو بس وہی جانتا ہے۔ دنیا پھر چاہے کسی بھی لفظ سے پرکھے، ہمیں پھر بس اس سے التجا کرنے کی دیر ہوتی ہے کہ پھر وہ مسکرا کر تھام لیتا ہے، ہمیں ہمارے ہر سوال کا جواب دے دیتا ہے، دروازہ دکھاتا ہے، اور تب یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ آہستہ آہستہ سے ہماری الجھی ہوئی گرہیں کھول رہا ہے اور سب حل ہو رہا ہے۔ یہ جو سسکی ضبط کی حدوں کو توڑ کر لبوں سے نکل آئی ہے، یقیناً اللہ نے کوئی من پسند چیز چھپائی ہے۔ لوگ پتہ نہیں کیسے کر لیتے ہیں لمحوں میں صبر۔ مجھے تو یہ بات کئی زمانوں کے بعد سمجھ آئی ہے۔ اب کہاں رہے وہ لوگ جو محبت کی تجارت کیا کرتے تھے؟ اب تو جہاں تلک دیکھوں وہیں تلک ہر شخص غموں کا سودائی ہے۔ اب وہ معافی کی غرض سے بھی سامنے نہ آ سکے گا، سو تم حوصلہ رکھو، یہ صرف اس کی پرچھائی ہے۔ عجب ہے یا اللہ یہ لا حاصل کی تڑپ بھی، دیکھو تو ہنستے ہنستے ہی میری آنکھ بھر آئی ہے۔ تمہارے نام سمیت تمہاری ایک ایک بات میں نے اللہ کو بتائی ہے۔ فکر نہیں کرو، تمہاری کوئی شکایت نہیں لگائی ہے۔ مجھے کتنی ہے محبت تم سے، بس یہ سچائی تھوڑی سنجیدگی سے بتائی ہے۔ چاہت گروی رکھا کر صبر مانگا ہے، اب ہم نے تو جناب اس الفت کی بڑی باری قیمت چکائی ہے۔ اب کیسی تسلی، اب تو بات ہاتھ سے نکل آئی ہے۔ محبت ہمیں تہجد تک کھینچ لائی ہے، سو اب دعائیں ہیں کچھ تمہارے نام کی، خدا ہے اور بس تنہائی ہے۔ اور اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ تم مجھے ویسا ہی پاؤ گے جیسا میرا گمان کرو گے۔ یہ ہم سب پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ تم جانتے ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فوج لگی ہوئی تھی، تب اللہ نے کیوں سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا؟ تم جانتے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جانے کا حکم دیا گیا، تو کیوں اس نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا؟ تم جانتے ہو کہ کیوں اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں بھی پالا؟ کیا تم جانتے ہو کہ کیوں اس نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو صحرا میں بھی زمزم دیا؟ کیوں حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بھی محفوظ رکھا؟
کیوں حضرت زکریا علیہ السلام کو عمر کے آخری حصے میں بھی اولاد سے نوازا؟ کیونکہ ان سب میں ایک چیز مشابہ تھی اور وہ تھا یقین۔ ان میں سے کسی نے بھی ہمت نہیں ہاری، انہوں نے یقین رکھا کہ خدا راستہ نکالے گا، اور دیکھو خدا نے راستہ نکالا بھی۔ وہ سب اس پر یقین رکھ کر آگے بڑھتے رہے، اور دیکھو اس رب نے بھی انہیں مایوس نہیں کیا۔ اور توکل تو یہ ہے کہ راستہ نہ ہو اور تم کہو کہ اللہ راستہ بنانے والا ہے، اور جب تم اس کا اچھا گمان رکھو گے تو یقیناً سب اچھا ہی پاؤ گے۔ اور پھر دیکھنا وہاں سے راہیں نکلیں گی جہاں تمہارا وہم و گمان بھی نہیں جا سکتا۔ راستہ نظر نہ آئے تب اللہ پر یقین ایمان ہے، جب وسائل اور ذرائع نہ ہو اور پھر یقین ہو کہ اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا پابند نہیں، وہ اسباب کا محتاج نہیں، بلکہ اسباب اس کے محتاج ہیں۔ اگر ایسے یقین ہے تو ایمان ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ کا یقین اسباب پر ہے، وسائل پر ہے۔ اس وقت کہاں راستہ تھا جب موسیٰ کے سامنے سمندر اور پیچھے فرعون کا لشکر تھا؟ وہاں تو یقین نے سمندر کو بھی راستہ دینے پر مجبور کر دیا۔ جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اس کا یقین قائم ہو جائے پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نہیں ہرا سکتی۔ صبر آتے آتے بہت وقت لگتا ہے، اور صبر آتا تب ہی ہے جب انسان حقیقت کو تسلیم کر لیتا ہے۔ کبھی کبھی ہم کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے بہت کوشش کرتے ہیں، دن رات دعائیں مانگتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر وہ چیز ہمیں نہیں مل پاتی تو اس میں اللہ کی بہت بڑی مصلحت ہوتی ہے۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، مگر ہم اس کی حکمتیں نہیں سمجھ سکتے، اور ہم چیزوں کو اس طرح نہیں جان سکتے جیسے وہ جانتا ہے۔ کبھی کبھی ہم اس چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں جو ہماری اداسی کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے۔ جو شخص تمہاری مسکراہٹ چھین سکتا ہے وہ کیسے تمہارے لیے بہتر ہو سکتا ہے؟ اور اس شخص کے ساتھ کیسے زندگی گزار سکتے ہو تم جس کو تم سے محبت ہی نہیں؟ تبھی اللہ کچھ دروازے بند کرتا ہے۔ ابھی بھلے ہی تمہیں سمجھ نہیں آئے گا یہ سب، اور یہ باتیں بری لگیں گی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب کچھ سمجھ آنے لگے گا۔ پھر تم کہو گے کہ واقعی اگر تب اللہ تمہاری حفاظت نہ کرتا تو ہم آج کتنی تکلیف میں ہوتے، کیونکہ وہ کبھی تمہارا برا نہیں سوچتا، تم خود ہی اپنا برا سوچتے ہو اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ صبر تب ہی آتا ہے جب انسان اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے۔ یقین کا امتحان تب ہوتا ہے جب ہمارے تڑپنے کے اور بہت ساری دعا کرنے کے باوجود بھی جو چیز ہمیں چاہیے ہوتی ہے وہ ہمیں نہیں ملتی، یا جس سے ہم دور جانا چاہتے ہیں اس سے دور نہیں جا پاتے۔ توکل یہ نہیں ہے کہ جو مانگا وہ مل جائے تب ہی شکر ادا کیا جائے۔ توکل کا مطلب تو یہ ہے کہ ہر حال میں صبر کیا جائے، اور جب کہیں سے بھی دعا قبول ہوتی نظر نہ آئے تب بھی اس یقین کے ساتھ دعا کی جائے کہ اللہ کبھی نہ کبھی تو اسے ضرور قبول کرے گا۔ توکل تو یہ ہے کہ جن چیزوں کو تم سمجھ نہیں سکتے ان کا فیصلہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ توکل تو یہ ہے کہ جس میں تمہاری رضا نہ ہو اس میں بھی راضی رہا جائے۔ توکل تو یہ ہے کہ ساری دنیا جب نہ کہہ دے تب بھی اس کے کن پہ یقین رکھا جائے۔ جب ہم اللہ سے دور چلے جاتے ہیں تب وہ ہمیں اذیت یا دکھ نہیں دیتا، بس ہمیں خالی کر دیتا ہے، خود سے خالی۔ پھر ہر نظر آنے والا منظر اور ہر سنائی دینے والی آواز تکلیف دینے لگتی ہے، اور زندگی کی مسافتیں اتنا تھکا دیتی ہیں کہ تھکن سے روح ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جاتی ہے، بس ہم ٹھہر جاتے ہیں۔ اور وہ ایسا ٹھہراؤ ہوتا ہے جب ہم جوابات تلاش نہیں کرتے، بس اللہ کے فیصلوں پر چپ چاپ سر جھکا لیتے ہیں۔ پھر ہم کسی کے بھی لوٹ آنے کا انتظار نہیں کرتے، بس اللہ کے ہمیں تھام لینے کے منتظر ہوتے ہیں۔ پھر صبح کے اجالوں سے کوفت ہونے لگتی ہے اور رات کی تاریکیوں میں ہم سکون تلاش کرنے لگتے ہیں، اور جب یہ ٹوٹا ہوا دل اللہ سے جا لگتا ہے تو وقت تہجد آنکھ نہیں لگا کرتی، پھر تو بس اللہ سے ملاقات کی تڑپ رہتی ہے، ایسی تڑپ جس میں الجھن اور بے چینی نہیں ہوتی، اور جب زار زار بہتی ہوئی آنکھیں اس سے مدد مانگتی ہیں تو وہ اس بے چین روح کو خود سے بھر کر ہمارے خالی پن میں ایک نئی زندگی پھونک دیتا ہے۔ جو دل ٹوٹ کر تہجد کے سجدوں میں اللہ کو پالے وہ پھر کسی کو کھونے سے نہیں ڈرتا۔
انسان کی محبت تو کمزور کرتی ہے، لیکن اللہ کی محبت ہمیں پھر سے مضبوط بنا دیتی ہے۔ بہت نڈر جو دن کی رونقوں میں کھو جائیں، انہیں رات کی تنہائیوں میں مانگی گئی دعائیں واپس لے آتی ہیں۔ جو ہمارا ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہمیں ہی ملتا ہے، اور جو ہمارا نہیں ہوتا اس کی جگہ اللہ یا تو کوئی اور چیز عطا کر کے کمی پوری کر دیتا ہے، یا پھر اس چیز کا خیال ہمارے دل سے نکال دیتا ہے۔ مگر ایسا بس تب ہوتا ہے جب ہم اللہ کے فیصلوں پہ یقین رکھتے ہیں، جب ہم خود کو یہ سمجھا لیتے ہیں کہ اللہ ہمیشہ ہمیں بہتر چیز سے نوازتا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ یہ اتنا آسان نہیں ہوتا، مگر میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اس کے بعد آسانیاں ہی آسانیاں ہوتی ہیں۔ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، مگر اللہ ہمیں کبھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ وہ تمہیں ایسی چیز نہیں دے سکتا جو آگے جا کر تمہارے لیے تکلیف کا باعث ہو۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ اس لمحے جو چیز میں مانگ رہی تھی، اگر آج وہ میرے پاس ہوتی تو میں کتنی بے سکون ہوتی۔ اس لمحے مجھے بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، مگر اب سب سمجھ آ گیا ہے۔ تو اگر مجھ جیسے گنہگار شخص کو اللہ صبر دے سکتا ہے تو آپ تو پھر مجھ سے بہت بہتر ہے۔